رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام سے، باب شروط الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اور باب شروط الصلاۃ سے نماز کی شرطوں کا بیان۔ اس بارے میں پہلا ہمارا سبق ہو چکا ہے، تو آج اس کا دوسرا سبق ہے، دوسرا لیکچر ہوگا آج۔ تو سبق کا آغاز ہوتا ہے اس حدیث سے جس میں نماز میں کندھوں کے ڈھانپنے کا ذکر ہے۔ نماز میں کندھوں کو ڈھانپنا۔ وَلَهُمَا من حدیث ابی ہریرہ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء۔ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یصلی احدکم، تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے بالثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقہ، کہ نہ ہو اس کے کندھوں پر، من ہو اس کپڑے سے، شیء کچھ بھی۔ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کے کپڑے میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی نماز ادا کرے تو اس کے کندھوں پر بھی کچھ کپڑا ہو، یعنی کہ نماز کی شرطوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز کے لیے شرط ہے کہ انسان کا سطر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، تو اس کو اپنا سطر ڈھانپنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو لہذا اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی کے پاس ایک کپڑا ہے تو اب اس ایک کپڑے کو اپنے بدن پر وہ لپیٹے گا، اپنے سطر کو ڈھانپے گا۔ تو اب جب اس سطر کو ڈھانپے گا تو ایک تو یہ ہے کہ مرد ہے تو وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا باندھ لے گا، تو اب اس کے کندھے جو ہیں وہ ننگے رہ جائیں گے، یعنی کہ یہاں سے ناف سے اوپر کا حصہ سارا ننگا ہوگا اور ناف سے نیچے اور اس کے گھٹنے وغیرہ وہ کور ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو شخص ہے نا، یہ اس طرح اس ایک کپڑے کو لپیٹنے کی کوشش کرے کہ اس کے کندھوں پر بھی کچھ کپڑا آ جائے۔ اس کی کیفیت کیا بنے گی کہ اس کے چادر کے بڑے بڑے پلو ہوں گے اور ان کو وہ یہاں باندھ کر کے، ایسے باندھ کر کے اس کو مخالف سمت میں ایسے گزار کر یہاں سے گزارے گا اور وہ پیچھے گدی کے باندھ لے گا۔ تو جب پیچھے گدی کے باندھے گا تو اس کا مطلب ہے کندھوں پر بھی کچھ نہ کچھ کپڑا چلا جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے، یعنی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی نماز ادا کرے تو اس کے کندھے پر بھی کچھ کپڑا ہو۔ تو لہذا یہاں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو بلا شبہ یہ کمال سطر میں سے ہے، البتہ اس کے وجوب یا استحباب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے اس کو فرض اور بعض نے اس کو نفل، اور یعنی فرض نماز میں اور نفل نماز میں اس کو واجب کہا ہے، اور بعض نے صرف فرض میں واجب کہا ہے، کیونکہ بعض نے اسے سرے سے غیر واجب قرار دیا۔ البتہ یہ کمال سطر میں سے ہے اور یہی جو صحیح بات، یعنی کہ اب بعض لوگ تو کہتے ہیں جو فرض نماز ہے اس میں کندھوں پر کوئی کپڑا ہونا ضروری ہے، اور اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں اگر کندھوں پر کپڑا نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، دونوں صورتوں، بھلے فرض پڑھے بھلے نفل پڑھے، اس کے کندھوں پر کپڑا ہونا چاہیے۔ تو جبکہ جو صحیح بات ہے، درست بات ہے، وہ یہی ہے اگر انسان کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ جو کندھوں تک پہنچ سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے کندھوں پر بھی کچھ کپڑا ڈالنا چاہیے، کندھوں پر سے کپڑا گزار کر کے وہ اس کو اپنی گردن کے پیچھے باندھ لے، یا جس لحاظ سے بھی وہ کرنا چاہے کر لے۔ لیکن اگر
اس کے پاس کپڑا ہی اتنا ہے جس سے وہ صرف اپنا وہ ناف سے نیچے نیچے والے سطر کو ڈھانپ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے، چونکہ اب تو مجبور ہے وہ، تو اس کپڑا ہی نہیں ہے، تو بہرحال اس سے نماز ہو جائے۔ اچھا جی، اب اس سے کئی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کر سکتے ہیں، ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، دو کپڑے ضروری نہیں، لہذا صرف ازار باندھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، تو بعض علماء کا قول ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب دوسرا کپڑا میسر نہ ہو، لہذا اگر دوسرا کپڑا موجود ہے تب ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہوگی چاہے دوسرا کپڑا ہے یا نہیں، البتہ ایسے آدمی نے سطر میں کمی کر دی اور یہی صحیح قول ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اس مسئلہ میں سستی سے کام نہ لے اور دو کپڑوں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ پھر ایک یہ ہے کہ نماز میں کندھوں پر بھی کوئی کپڑا ہو، یعنی وہ کندھے ننگے نہ ہو، اس کے وجوب یا استحباب میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس مسئلہ میں فرض اور نفل میں فرق ہے۔ فرض میں کندھوں پر کوئی کپڑا ضرور ہو، لہذا اگر ازار باندھ کر کندھوں پر کوئی رومال وغیرہ رکھ لے تو فرض نماز بھی جائز ہوگی، اور سر کھلے یعنی سر پر اگر کوئی کپڑا نہ ہو تو نماز کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، تو اس آیت کی روح سے اگر آدمی کا تعلق ایسے معاشرے سے یا ایسے قبیلے سے ہو جہاں سر ڈھانپنا وہ زینت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ سر کو ڈھانپنا باعث زینت ہے، تو اس کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا مستحب ہوگا۔ لیکن اگر بعض علاقے ایسے ہیں یا قبیلہ ایسا ہے کہ جہاں پر سر کو نہ ڈھانپنا، یعنی کہ سر ڈھانپنا وہ زینت میں داخل نہیں ہے، تو وہاں پر اگر کوئی شخص سر کو نہ ڈھانپے تو اس کے لیے لازم نہیں، یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ بعض علاقوں میں سر کو ڈھانپنا وہ زینت کی علامت ہے، اور بعض علاقوں میں سر کو یہ ڈھانپے نہ ڈھانپے تو اس سے انسان کی زینت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لہذا جہاں زینت سمجھا جاتا ہے وہاں پھر وہ ڈھانپ لے، اس کے لیے مستحب ہے، اور جہاں سر کا ڈھانپنا زینت نہیں ہے، زینت میں شمار نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے پھر وہ لازم نہیں ہے۔ اب اس سے آج کے جدید دور کے مطابق یہ بات سمجھ آئے گی، خاص طور پر یہ مردوں کے لیے بات کی جا رہی ہے، عورتیں اس سے خارج ہیں، کہ مرد حضرات جو ہیں، بچے جو ہیں، تو وہ اگر ٹی شرٹ کے اندر نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، ٹی شرٹ کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ٹی شرٹ وہ فل بازو ہو یا ہاف بازو ہو، اس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اب کندھے پر اگر کوئی چیز ڈال لی جائے، نیچے سے سطر وہ باندھ لیا، تیبند باندھ لیا، اور وہ کندھوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گزار لیا، وہ ٹھیک ہے، جبکہ ٹی شرٹ میں تو پورا وہ جسم جو ہے کور ہوتا ہے، بازو بھی آدھے کور ہوتے ہیں، تو لہذا ٹی شرٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ پھر بعض لوگ نوجوان لوگوں پر سختی کرتے ہیں، یا جو نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ پھر یہ بہانہ بھی بناتے ہیں کہ دیکھو جی میں تو نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے تو اب یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں گا، قمیص پہنوں گا، میں ایسی بات نہیں، تو اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آگے حدیث ہے جس میں اس بات کا بیان ہے عورت کے سطر کی، نماز میں عورت کے سطر کی تفصیل، کہ عورت کا سطر کیا ہے، تو اس کی تفصیل آگے حدیث میں بیان کی جائے گی۔ تو حدیث ہے وَأَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتسلی المرأۃ، کیا عورت نماز پڑھے فی درع و خمار، ایک لمبی قمیص کے اندر جو اور ایک دوپٹے کے اندر، کیا وہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت ازار کے بغیر صرف کرتی اور اوڑھنی میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے، جب کرتی اتنی لمبی ہو کہ عورت کے قدموں کی پشت تک کو ڈھانپ دے، اس وقت پڑھ سکتی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ ایک لمبی سی قمیص ہے، عورت نے وہ پہن رکھی ہے اور سر پہ دوپٹہ ہے، تو قمیص اور دوپٹہ اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی اب وہ جو قمیص ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ قدموں کی ایڑیوں کو ڈھانپ رہی ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بھلے اس کرتی کے نیچے شلوار وغیرہ نہ پہنی ہوئی ہو، شلوار وغیرہ ٹراؤزر وغیرہ نہ پہنا ہو، صرف وہ لمبی سی قمیص ہو جو کہاں تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے قدموں کو ڈھانپ رہی ہو اور سر پہ دوپٹہ ہو پورا، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ پڑھ سکتی ہے۔ تو اب اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ عورت کا اصلی جو سطر صلاۃ ہے نماز میں، جو اس کا سطر ہے وہ سر سے قدموں تک، سر سے قدموں تک وہ سطر ہے، رہا چہرہ اور اس کے دونوں قدم اور اس کے دونوں ہاتھ، تو ان کی بابت تھوڑا اختلاف ہے جو کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں، یعنی کہ ہاتھ سے مراد یہ ہے اور قدم سے مراد وہ، تو یہاں سے پیچھے پیچھے تو سارا ہے مسئلہ ان کا آ رہا ہے، یہ ہاتھوں کی پشت اور ہتھیلی۔ لہٰذا اگر کسی عورت نے ایسی قمیص، کرتا یا ایسا کوئی لباس پہن رکھا ہے جو اس کے قدموں کے ایڑیوں تک، ظاہر تک کو ڈھانپ لیتا ہے، تو چاہے نیچے ازار نہ بھی ہو تب بھی نماز جائز ہے، کیونکہ ازار سے جو مقصود ہے بدن کو ڈھانپنا، سطر کو پورا کرنا، وہ لمبی قمیص جو ہے وہ اس کمی کو پورا کر رہی ہے، تو لہذا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں اب یہ بات بتا دی گئی کہ نماز میں عورت اگر ایک دوپٹہ اور لمبی سی قمیص اس کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ یہ سوال کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو صحابیات اور صحابہ کرام وہ دین کی سمجھ اور فقاہت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب یہ سوال جو ہے، کیا کوئی خاتون یا کوئی مرد آج کے دور میں کسی مفتی سے، کسی خطیب صاحب سے پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا؟ حالانکہ یہ مسئلہ تو ہوتا ہے، انسان باہر نہ صحیح لیکن گھر میں جب نارمل حالت میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے وہ بڑا سا جبہ پہن لیا ہے، پاؤں تک پہنچ چکا ہے، تو میں اس میں نماز پڑھ لوں، تو نیچے بھلے وہ ازار ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے اندر یہ حرص تھی، وہ مسائل کو جانچنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی، عورت لمبی اور ساتر قمیص میں نماز ادا کر سکتی جو قدموں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ عورت ٹخنوں سے نیچے تک اپنے کپڑے لٹکا سکتی ہے، یعنی مرد اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں لٹکائے گا اور عورت لٹکائے گی، کیوں؟ قدموں کے ظاہر تک وہی کپڑا آئے گا جو اس کے ٹخنوں کو وہ ڈھانپے گا۔ تو بہرحال اس میں عورت کی جو سطر ہے، عورت کا نماز میں جو کپڑا کتنا اس نے لینا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو لہذا اس میں کچھ باتیں ابھی باقی ہیں جن کی وضاحت ہونی چاہیے تھی، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی احادیث ذکر کر کے انہی پر اکتفا کیا ہے، اور اس کے بعد ایک نماز کی جو دوسری شرط ہے وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہے، لیکن اس میں کچھ تشنگی رہ جاتی ہے تو جس کو ہم بیان کرنا چاہیں کہ ساتر جو ہے، جو یعنی کہ جو کپڑا ہے، اس کی بھی تو کچھ شروط ہے نا۔
یعنی کہ کون سا کپڑا سطر وہ ساتر بن سکتا ہے اور کون سا کپڑا ساتر نہیں بنے گا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب اس میں مردوں کے لیے اور مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے اور مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس میں نمبر ایک مردوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ جس کپڑے میں وہ نماز پڑھیں وہ کیسا، وہ ریشم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر ٹخنوں سے وہ نیچے تک نہیں ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہو رہا ہے اور پھر وہ چوری یا غصب کا لباس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہاں اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ ایسے لباس میں نماز تو شاید ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگی، لیکن وہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہوگا اگر اس کا کپڑا وہ چوری کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا یہ کہ جس کپڑے سے بدن کو ڈھانپا جا رہا ہے جو بطور ساتر یہ کپڑا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ طاہر ہو، پاک صاف ہو، نجس نہ ہو، کیونکہ نجس لباس میں نماز وہ صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ اچھا، ایسے ہی ایک کپڑا بہت باریک ہوتا ہے اور ایک کپڑا موٹا ہوتا ہے۔ اب ایک تو ہے بدن پر کپڑا لٹکا لینا، تو وہ تو کوئی بھی کپڑا کام کر دے گا، لیکن نہیں، کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جو باریک نہ ہو، جس سے بدن نظر نہ آتا ہو، انسان کے جو اعضاء ہے وہ نظر نہ آتے ہوں، تو وہ ساتر کپڑا اتنا گاڑا ہو کہ اس کے نیچے سے بدن وہ چھلکتا ہوا نظر نہ آئے۔ لہذا اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ نیچے سے بدن نظر آتا ہو تو پھر یہ ساتر ہے ہی نہیں، یہ کپڑا سطر کو ڈھانپ ہی نہیں سکتا ہے، تو لہذا ایسے کپڑے میں نماز کیا ہوگی، باطل ہوگی۔ خاص طور پر خواتین جو ہیں اگر وہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو اگر وہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے بال وغیرہ نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ پھر ایسے دوپٹے میں نماز نہیں ہوگی۔ کہنے کو اس نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن وہ دوپٹہ اوڑھنے کے باوجود وہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے تو بال نظر آ رہے ہیں، لہٰذا وہ درست نہیں ہوگا۔ تو ایسا دوپٹہ اوڑھ کر کے نماز نہیں ہوگی، چونکہ وہ دوپٹہ تو ساتر ہے ہی نہیں۔ البتہ کپڑوں کے نہ ہونے کے وقت باریک کپڑے میں نماز بنسبت وہ برہ نہ ہونے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو کہ لباس میسر نہیں، تو انسان پھر وہ برہنہ اور ننگے ہونے کی صورت میں ظاہری بات ہے نماز تو پڑھے گا، نماز تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، عام ایک انسان کو تو یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے، لیکن یہ ان ممالک میں پیش آ سکتے ہیں یا ان مسلمان قیدیوں کو پیش آ سکتے ہیں جو کفار کی قید میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر بعض تو ایسی جیلیں ہیں کفار کی جہاں پر قیدیوں کو برہنہ رکھا گیا، مسلمانوں کو، جیسے گوانتانامو بے جیل جو ہے امریکہ کی مشہور جیل جو تھی، وہاں پر مسلمانوں کو لے جایا گیا اور وہاں پر پھر ان کو رکھا گیا۔ پھر کچھ لوگ وہاں سے جب رہا ہو کر آئے ہیں تو بتاتے ہیں بالکل برہنہ رکھا جاتا تھا، لہٰذا بھی اس صورت میں وہاں وہ لوگ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ مجبوری کی صورت ہے چونکہ، تو لہذا مجبوری کی صورت میں اگر ان کے پاس کوئی لباس بھی نہیں ہے، وہ برہنہ حالت میں ہے، تو وہ برہنہ حالت میں ہی نماز پڑھ سکتے۔ ہاں اب اس میں یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے ایک آدمی برہنہ بھی ہے، وہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھی اس طرح مجھے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ صورت زیادہ اس کے لیے ساتر ہے۔ البتہ صحیح قول اس بارے میں یہ ہے کہ قیام پر قدرت رکھتے ہوئے قیام کا ترک جائز نہیں، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، تو لہذا اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن بات وہی ہے جھجک خلش پیدا ہوتی ہو، کچھ شرم محسوس ہوتی ہو، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ تو یہ صورت احوال مجبوری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کفار کی جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی بعض دفعہ انسان اس قدر مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے یا کسی بھی وجہ سے اس کے کپڑے کے دریا کنارے ہے، بہہ گئے ہیں، کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ شریعت اس کو رہنمائی کرے گی کہ وہ مجبوری کی صورت میں بغیر کپڑوں کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر انسان کے پاس صرف ناپاک کپڑے ہوں اور ان کو پاک کرنے کا بھی کوئی اس کے پاس وسیلہ نہ ہو، تو اس بارے میں پھر 3 اقوال۔ نمبر 1، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں،
दूसरा एक इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़कर बाद में नमाज को लौटा ले, दोबारा पढ़ ले। और तीसरा ये है कि वो इन गंदे कपड़ों को उतार दे और वो नंगे होकर बरहना हालत में ही नमाज पढ़ ले। ये सूरत हाल भी पेश आती है, खास तौर पर जो जेलों में कैदियों को रखा जाता है, बाद दफा वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होता है, और फिर बतौर सज़ा के भी उनको पेशाब पखाना करने की इजाज़त नहीं होती है, और वो जाहिर बात है फिर कपड़े पाक नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक मुसलमान साथ साथ उसको ये ख्याल भी होता है कि मैंने तो नमाज पढ़नी है, और नमाज यकीनन माफ़ नहीं है उस सूरत में भी। तो उस सूरत में उसके वो कपड़े, उनमें से भले बदबू आ रही है, वो पेशाब पखाना लगा भी हुआ है, तो उस सूरत में वो क्या करेगा? तो उस सूरत में वो नमाज पढ़ लेगा, चूंकि मजबूरी की हालत है, और अल्लाह ताला खूब जानता है कि बंदा जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो नमाज पढ़ेगा। जैसा कि आगे बात आएगी, पीछे बात गुजर भी गई है, एक तो किबला रुख होने का मसला भी है और इसके साथ साथ वजू का मसला भी है। तो एक हमारी बहन ने सवाल किया कि मैं बिल्कुल जो है ना वो माजूर हूँ, और मैं सिर्फ चारपाई पर लेटी रहती हूँ, और शाम को मेरा खामिद आता है, सुबह चला जाता है, तो वो खाना वगैरह मुझे खिला जाता है, और फिर वो शाम को ही आता है, तो फिर वो मुझे खाना वगैरह खिलाता है। तो इस सूरत में अब मैं नमाज कैसे अदा करूं, जबकि पानी भी होता है लेकिन मुझे वुजू करवाने वाला नहीं होता, और मैं वुजू खुद कर नहीं सकती, जा नहीं सकती, मैं तो एक गिलास जो है ना पानी भी उठाकर नहीं पी सकती। तो अब मैं क्या करूं, मैं नमाज कैसे पढ़ूं? अब ये बिल्कुल उसका ओरिजिनल मसला था, ये कोई फर्जी सवाल नहीं था। तो अब उसको हमने फिर यही बताया कि आप के पास वाकईतन अगर कोई वुजू करवाने वाला नहीं होता है, तो तयम्मुम भी आप नहीं कर सकती हैं, कोई वुजू भी आपको नहीं करवा सकता है। तो फिर तयम्मुम का, हमारी बहन ने लिखा है, तयम्मुम करवाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, वो तो हाथ नहीं ला सकती है ना, मट्टी के ऊपर हाथ मले जाएंगे ना, तो उसके तो हाथ ही हरकत नहीं करते। तो बहरहाल उस सूरत में वो बगैर तयम्मुम के, बगैर वजू के, जिस तरफ भी उसका मुंह है वो वैसे ही उसी हालत में ही नमाज पढ़ ले, तो उसकी नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह, चूंकि मजबूरी की हालत है ना, इस वजह से। तो बहरहाल इसमें ये सारी बातें हैं। तो अब इसमें सतर का एक और मसला है, वो उसका ताल्लुक आम जिंदगी से है, कि जाहिर बात है कि वो सतर जो है वो खातून खास तौर पर वो किसी के सामने खोल नहीं सकती है, लेकिन वो चंद एक सूरतें हैं सतर को खोलने की, और वो क्या है कि अगर कोई खातून बीमार है, अगर कोई खातून वो बीमार है और अब उसके इलाज की जरूरत है, लेकिन अब उसका जो इलाज है, जाहिर बात है वो कोई लेडी डॉक्टर है नहीं, तो इस मजबूरी की सूरत में वो किसी मर्द के सामने अगर उसका सतर खोल दिया जाएगा तो कोई मसला नहीं। खास तौर पर डिलीवरी का मसला होता है, या फिर बाद दफा वो ऑपरेशन ऐसे होते हैं, इलाज मुआवजा होता है, या फिर जो चेहरे का पर्दा है, अब उसका दांतों का मसला है, ठीक है। तो ये जो सूरतें हैं मजबूरी की, बीमारी की, तो इन सूरतों में वो औरत अपना सतर खोल सकती है बा अमरे मजबूरी। बाज लोग यहाँ पर बहुत सख्ती करते हैं कि नहीं जी, किसी सूरत भी वो नहीं खोला जा सकता। देखिए, अपने तौर पर जो तकवा है और उसका अजीमत जो है, उसका इजहार बिल्कुल होना चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सारे लोग चूंकि एक जैसे नहीं ना होते, सबके अंदर एक जैसी ताकत नहीं है, सकत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा फिर उनको रुखसत पर अमल कर लेना चाहिए, तो उसमें कोई हरज नहीं है, चूंकि अल्लाह ताला आसानी का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला तंगी का इरादा नहीं करते। तो यहाँ पर अब आज़ाद औरत का जो सतर है वो क्या है? आज़ाद औरत अपने चेहरे और अपने हाथों के अलावा मुकम्मल सतर है, जबकि जो एक लौंडी और बांदी होती है तो उसके चेहरे के अलावा उसका जिस्म जो है, मतलब वही आज़ाद मर्द वाला उसका वो सतर है। तो अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कुरान पाक सूरह नूर आयत नंबर 31 में, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा, औरतें अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जो खुद जाहिर हो जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इस आयत की तफसीर में फरमाते, इल्ला मा ज़हरा से मुराद चेहरा और हाथ है। और इसी आयत के आखिर में है, फरमाया अल्लाह ताला ने, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, औरतें अपनी टांगे जमीन पर इस तरह मत मारे कि इनकी खुफिया जीनत का पता चल जाए। यानी कि जैसे पाँव में कोई पाजे पहनी हुई है, कोई जंजीर पहनी हुई है, अगर उसको जोर से मारा जाएगा
ظاہر بات ہے چھن کر کے اس کی جو آواز آئے گی یا کسک پیدا ہوگی تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی جو ہے سطر کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المرأۃ عورت، عورت مکمل سطر ہے، یعنی عورت کا معنی ہی پردہ سطر ہے ساری کی ساری وہ۔ تو بہرحال اب نماز میں عورت کا لباس کتنا ہونا چاہیے اس بارے میں سطر یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم چھپا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ تو ہاں جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ تصلی المرأۃ فی ثلاثۃ اثواب، عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی، قمیص، اوڑھنی اور شلوار۔ لیکن پیچھے حدیث گزر چکی ہے اگر اس میں شلوار نہ بھی ہو، اوڑھنی اتنی لمبی ہو تو جو اس کے ساتر بن جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک حدیث ہے، فرمایا انہوں نے کہ قمیض اور اوڑھنی کے ساتھ نماز پڑھ لیتی تھی جبکہ تہبند نہیں باندھا ہوتا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی لمبی قمیض کے ساتھ اور چادر میں وہ نماز پڑھ لیا کرتی تھی جبکہ انہوں نے تہبند نہیں باندھا ہوتا تھا۔ تو ایسی تمام روایت کو استحباب اور افضلیت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اگر سطر ڈھانپنا ہوا ہو تو ایک کپڑے میں بھی نماز درست ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک دوسری جو نماز کی شرط ہے آگے اس کا بیان آ رہا ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ نماز میں اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا، کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیرنا، تو یہ بھی نماز کی ایک شرط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں وعن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مسلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں، تاریک رات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بس ہمیں قبلہ کی جہت میں اشکال ہو گیا، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کعبہ اس طرف ہے اس طرف ہے، اندھیری رات تھی۔ آج کے مطابق کمپاس تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، گھڑیاں ایسی نہیں تھی، کمپاس نہیں تھا، پھر ایسی روشنی کا بندوبست نہیں تھا، فون کر کے کسی سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ بہرحال یہ تمام سہولیات اس وقت نہیں تھی، اندھیری رات تھی اور اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں ہمیں مشکل ہو گئی، اشکال ہو گیا، اور ہم نے خوب اندازہ کر کے اپنے طور پر ایک جہت کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی، یعنی ہم نے خود سے اندازہ لگا لیا، سب نے سوچا ہمیں کس طرف ہو سکتا ہے، کس طرف ہو سکتا ہے، تم بتاؤ کس طرف ہو سکتا ہے، تمہارا اندازہ کیا ہے، تمہارا اندازہ کیا ہے، تمہارا اندازہ کیا ہے۔ تو جب سب نے کہا اس طرف ہو سکتا ہے، میرا خیال اس طرف ہے، تو سارے لوگوں نے جب آرا اپنی اپنی پیش کی تو پھر ایک جہت جو ہے نا چلو اس طرف ہی ہوگا، تو پھر سب نے اس طرف کر کے نماز ادا کر لی۔ اچھا، مگر جب آفتاب طلوع ہوا، سورج نکلا، تو کیا دیکھا کہ ہم نے تو غیر قبلہ کی طرف نماز ادا کی ہے۔ تو اس پر پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ ہاں جی، تو اب اس میں بنیادی طور پر جو استقبال قبلہ ہے نا، تو اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کو بتا دی جائیں، آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لینے کے بعد بھی آپ مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے تھے تو آپ 16 یا 19 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی مراد تھی نا، جو آپ کی خواہش اور پسند تھی، وہ یہی تھی کہ ہم کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں، اور اس لیے آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا کرتے تھے
تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جو یہ دلی کیفیت تھی اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ تو یعنی پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ تو اب کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف اپنا رخ کرنا یہ نماز کی شروط میں سے ہے۔ تو استقبال قبلہ کے وجوب میں یہ آیت جو ہے نا یہ نص ہے، دلیل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئے تو 16 یا 19 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا فرماتے رہے۔ بعد میں آپ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا جو قبلہ تھا نا وہ کعبہ ہی تھا۔ تمام انبیاء کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ ہی تھا، لہذا بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ یہودیوں کی تحریف تھی۔ یہودیوں نے ایسا کیا، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، وگرنہ تمام انبیاء کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں تھی، بس کعبہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا قبلہ وہ ٹھہر گیا۔ اب استقبال قبلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو کعبہ کی عمارت دیکھ رہا ہو، اب یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، چونکہ جو بندہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے، وہ تو اپنا بالکل رخ سیدھا اس کی طرف کرے گا، اور وہ کر بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہزاروں کلومیٹر دور کعبۃ اللہ سے دور ہے، تو کیا وہ بالکل 100% کعبہ کی طرف منہ کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لہذا وہ کعبہ کی جہت یعنی کعبہ کی طرف منہ کرے گا، اور اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جائے تو خیر ہے، کیونکہ جیسے جیسے کعبہ کے قریب جائیں گے تو وہ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا آسان ہے، اور جیسے جیسے کعبہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، تو پھر کعبۃ اللہ کو اپنی سید میں رکھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا پھر وہ طرف اور جہت جو ہے نا اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو یہ اس پر جو بالکل کعبہ کو دیکھ رہا ہو، اس پر عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور جسے عین کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہو، اس پر جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے۔ اور آدمی جس قدر عین کعبہ سے دور ہوتا جاتا ہے، جہت کعبہ میں وسعت ہوتی جاتی ہے، اور آدمی جو عین کعبہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جہت کعبہ میں تنگی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان تم لوگوں کا قبلہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اب دیکھو نا، مشرق اور مغرب تو بہت بڑا فاصلہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے درمیان کو ملحوظ رکھ کر تم نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو بندہ کعبہ کے بالکل قریب ہے وہ تو اپنا 100% منہ اس طرف کر لے گا، اور جو ذرا دور ہوگا، دوسرے ملکوں میں لوگ ہیں، 7 سمندر پار جو لوگ ہیں، وہ اپنا منہ جہت اس طرف کر لیں گے، اگر تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جائے تو اس میں خیر ہے۔ اچھا، بعض دفعہ انسان کوشش کے باوجود بھی کعبہ کی طرف اپنا منہ نہیں کر سکتا۔ ایک صورت تو وہ حدیث میں آپ کو سنائی دی گئی، تو اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ممکنہ ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کعبہ کی طرف اپنا منہ کرنے سے عاجز رہتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص اگر مریض ہے اور وہ اپنا چہرہ اس طرف نہیں کرتا، مثال طور پر ہاسپٹل میں ہے، بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، تو اب اس کا بیڈ ہی دوسری طرف ہے، تو لہذا وہ بندہ اب اس طرف 100% اپنا منہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، وہ اسی حالت میں وہاں نماز پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ خیر ہے۔ نمبر 2، جسے دشمن وغیرہ سے اپنی جان کا ڈر ہو، یعنی دشمن سے جان کا ڈر ہو، خطرہ ہو، تو وہ بندہ پھر اگر اس طرف نہ بھی منہ کرے گا کعبہ کی طرف تو خیر ہے، کیونکہ اگر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، ہو سکتا ہے اس کا پردہ فاش ہو جائے، وہ کہیں پر
وہ جاسوسی کر رہا ہو، خفیہ ایجنسی کا بندہ ہو، یا پھر وہ مسلمانوں کو کوئی ڈھونڈ رہے ہوں، تو لہذا اس سے تو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہذا وہ بندہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سفر میں جب انسان ہو اور پھر اندھیرا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چل سکتا ہو اور پھر وہ نماز پڑھ لے تو تب بھی خیر ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ اور پھر سفر میں انسان جب نفل نماز ادا کرتا ہے نا، نفل نماز ادا کرتا ہے تو صرف ایک دفعہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر لے اور پھر اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ آگے حدیث انشاءاللہ الرحمن آئے گی۔ تو لہذا بھی اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے، نماز میں جہت قبلہ کی طرف استقبال شرط ہے، منہ کرنا شرط ہے، البتہ کسی عارضہ، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو اس کی تلاش واجب ہے، ضروری ہے۔ تلاش کے بعد جس طرف بھی نماز ادا کر لی گئی ہو تو وہ پھر جائز ہوگی، چاہے بعد میں معلوم ہو تو وہ جہت غلط تھی اور نماز کو دوبارہ دہرانا لازم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات دھیان سے نوٹ کر لیجیے، اگر کسی شخص نے تلاش ہی نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی اور اس نے پھر نماز ادا کر لی اور اس نے کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہوگی، جیسا کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نماز پڑھ لی اور انہوں نے نشان لگا لیے تھے کہ ہم نے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور صبح جب اجالا ہوا تو پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ کعبہ تو اس طرف تھا، ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی لہذا تم دوبارہ نماز پڑھو۔ تو لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ اپنی کوشش کاوش کے جب انسان کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی اگر اس کو کعبہ کی جہت معلوم نہ ہو سکے اور وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کی وہ نماز ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، تو اس نے اپنے طور پر کوشش کی تھی لیکن معلوم نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، یہ بات معلوم ہوگی۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے تو ظاہری بات ہے پھر آپ اپنے صحابہ کرام کو بتا دیتے بھائی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو، اور جس طرف تم نماز منہ کر کے نماز پڑھو وہ تو درست ہی نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے وہ نماز پڑھ لی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو پھر تو آپ بتا دیتے، یا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پتا ہو اور صحابہ کرام غلط سمت میں نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ ان کو بتا بھی نہ رہے ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کا مطلب پھر صحیح بات کیا ہوگی؟ صحیح بات پھر یہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، اس لیے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، اس لیے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی۔ اچھا، دوسری بات ہی معلوم ہوگی کہ اگر کوشش کے بعد اگر غلط سمت میں نماز ادا کر لی جائے تو اس کا دوبارہ دہرانا ضروری نہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نازل کر دی تم کوشش کاوش کے بعد جس طرف بھی تم منہ کر لو گے تو پھر اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم بھی بعض دفعہ تو خود بخود نازل ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوتا ہے، جیسا کہ اسباب نزول قرآنی آیات کے اسباب ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ اور یہ بھی اس میں آیت معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چہرہ ہے، یہ بات ہی معلوم ہوگی۔ عقیدے کا مسئلہ بھی سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا چہرہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، ہم اس کی نہ تو کیفیت بیان کریں گے، نہ اس کی مثال بیان کریں گے، نہ اس کا ہم انکار کریں گے، بلکہ ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تو جس طرف بھی رخ کرو سو وہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے چہرے کا ثبوت مل گیا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن پاک میں موجود ہے
ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے، لیکن نہ تو ان کی تشبیہ دینی ہے، نہ ان کی مثال بیان کرنی ہے، نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ ان کا انکار کرنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہیں جیسی اس کے شان کے لائق ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے ہم بندے اس سے واقف نہیں ہیں، لہذا ہمارے ذمہ صرف غیب پر ایمان لانا ہے۔ ہم غیب کی چیزوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھے بغیر ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشرق والمغرب قبلۃ رواہ الترمذی وقواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے ارشاد فرمایا۔ کن سے ارشاد فرمایا؟ یہ مدینے والوں کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی آپ نے اب جہت کا ایک طرف کا تعین کر دیا کہ تمہارا قبلہ کس طرف ہے، تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، کہ تمہارا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں بہت ساری باتیں اور بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے، اس سے پتہ چلا دین کیا ہے، وہ آسانی کا نام ہے، آسانی کا دین ہے۔ اب اگر یہ کہا جاتا بالکل تیر کی طرح سیدھ میں بالکل 100% تم نے اسی طرف منہ کرنا ہے اس طرف کعبۃ اللہ ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتا، ناممکن تھا، کر نہیں سکتے تھے لوگ۔ لہذا دین کے اندر کیا آسانی فرما دی گئی؟ دین میں یہ فرما دیا گیا کہ بھئی اس طرف اپنا منہ کر لو، اب تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جائے تو خیر ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں حکم دوں کسی بات کا تو جتنی تم میں استطاعت ہو تم اس کے مطابق اس پر عمل کر لیا کرو۔ تو ظاہر بات ہے کوئی بھی شخص کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرے گا، لیکن اب وہ 100% اس طرف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم دھاگا باندھ کے سید لگاتے ہیں ایسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا مشکل ہے۔ لہذا وہ اپنی کوشش کے مطابق اپنا رخ بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا اس میں ایک مثال ذکر کی گئی ہے، اب اس میں تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرف کے لوگ کس طرف ان کا کعبہ پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے زمین تو پھر گول ہے، کعبۃ اللہ اس کا مرکز ہے، جو بندہ مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، اس سب نے اپنا منہ کس طرف کرنا ہے؟ وہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ تو جو لوگ بھی کعبہ کے شمال یا جنوب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان مخالف جانب میں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ کعبہ کے مشرق یا مغرب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مخالف جانب میں ہوگا۔ لہذا جو کعبہ کے شمال میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان جنوب کی جانب ہوگا، اور جو کعبہ کے جنوب میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان شمال کی طرف ہوگا، اور جو کعبہ سے مشرق کی طرف ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی جانب ہوگا، اور جو کعبہ سے مغرب میں ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مشرق کی طرف ہوگا۔ تو بس اس سے معلوم ہوا جو کعبہ کی عین سے دور ہو اس کے لیے جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا اپنا فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس حدیث سے جو ہمیں چند ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ شریعت اسلامیہ میں آسانی ہے، چنانچہ جس کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو اس پر کعبہ کی طرف منہ کر لینا وہ واجب ہے۔ لہذا جب تک کوئی جہت کعبہ کی طرف ہے اسے معمولی انحراف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث فرما ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ اور جہت کعبہ کی تلاش لازم ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ کعبہ کی طرف منہ انسان کرے لیکن پوری کوشش کرے پہلے ڈھونڈنے کی کہ ہاں بھئی وہ سمت اس طرف ہے، جہت اس طرف ہے، ایسا نہیں جس طرف منہ آیا ڈھونڈا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا، سوچا سمجھا ہی نہیں اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، یہ درست نہیں۔ اچھا، کعبہ کی جہت تلاش لازم ہے، البتہ اس میں تکلف اور غلوب نہیں ہونا چاہیے۔ غلوب اور تکلف سے کیا مراد ہے؟
مثال کے طور پر ایک شخص نے نماز پڑھی، کعبہ کی طرف منہ کر کے مصلی بچھایا، اس نے نماز پڑھی. اب ایک بندہ کہتا تم نے کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا. وہ کمپاس لے آیا. اب تو ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے جہت کعبہ کا وہ سافٹ ویئر آیا ہوا ہے. اب اس نے وہ لگا لیا اور لگا کر اس نے اس سے کہا دیکھو بھائی، کعبہ کی طرف بن رہی تھی اس زاویے پر اور تم نے نماز پڑھی ہے تھوڑا اس زاویے، تو تمہاری نماز نہیں. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط، یہ غلوب ہے، یہ سختی ہے. جب شریعت نے اتنی سختی نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسجد بنائی جاتی ہے، اور جب مسجد بنائی جاتی ہے ظاہری بات ہے وہ لوگ جان بوجھ کر تو ایسا کریں گے نہیں، وہ اپنی طرف سے تو کوشش پوری کریں گے کہ مسجد کا رخ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن جب انہوں نے مسجد کی دیواریں بنا دی، مسجد بن گئی، محراب بن گیا، سب کچھ سیٹنگ ہو گئی، اب انہوں نے وہ کمپاس وغیرہ لگایا اور انہوں نے وہ جہت جو ہے ڈائریکشن معلوم کرنے والی سوئی لگائی، تو اس میں کوئی 19-20 کا فرق آ گیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہیں گے بس یہ اب تو مسجد ہی گرا دو، مسجد گرا دو، چونکہ وہ اس کا تو اس کی ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے. مسجد گرا، اب مسجد گرانا پھر بنانا بھائی لاکھوں روپے کا خرچ ہے، اتنے میں تو ایک مسجد اور بن جائے گی. لہذا اب یہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی 19-20 کا فرق ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، گزارا ہوگا. شریعت نے اس معاملہ میں اتنی سختی نہیں کی. جب شریعت نے سختی نہیں کی ہے تو ہمیں بھی اپنی طرف سے سختی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، بعض دفعہ شریعت جو ہے قرآن اور حدیث میں کچھ لوگوں کو خاص کر کے خطاب کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں بعض دفعہ سب کی طرف بھی خطاب ہوتا ہے. جیسے یہاں پر شریعت جو ہے وہ اہل مدینہ کی طرف ہے، خطاب کر کے کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک انداز ہے. تو اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے جو پاس لوگ ہیں، قریب لوگ ہیں، ان کو تو 100% اپنا منہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. لیکن جو لوگ بہت دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، 7 سمندر پار ہے، وہ اپنا جہت اس طرف یعنی اس طرف منہ کر لیں گے تو اس طرف منہ کر لینا ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا. آگے ایک حدیث آ رہی ہے اور یہ انتہائی اہم بات ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو، ان کے لیے بالکل نئی بات ہو، لیکن اس کو نوٹ کر لیں، اس میں بڑی آسانی. حدیث یہ ہے وَأَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ متفق علیہ. وزاد البخاری يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبہ. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سواری پر، وہ جدھر کو بھی چلی جا رہی تھی ادھر کو رخ فرما کر نماز ادا فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ اونٹنی پر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. اب ظاہری بات ہے اگر جو ہے کعبہ اس طرف ہے، اونٹنی اس طرف جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اونٹنی پر بیٹھے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اور اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے روایت میں الفاظ کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے رکوع اور سجدہ کا اشارہ فرما رہے تھے، البتہ آپ فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی ایک نماز فرض ہے، ایک نماز نفل. فرض نماز تو آپ نیچے اتر کر ہی ادا کریں، لیکن جو نفل نماز ہے وہ آپ اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج تو ہم اکثر و بیشتر جو نماز پڑھتے ہیں، وہ سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ کس پر سفر کرتے ہیں؟ ہم موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، ہم کار میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں ابھی بھی گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، خچر پر سواری سفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب نفل نماز سواری پر میں پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز تو پڑھ لی تھی، سنت نہیں پڑھی تھی، تو آپ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ نے اللہ اکبر کہا
اور آپ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو, گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو, اونٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو, کوئی حرج والی بات نہیں. ہاں, اس میں آگے حدیث میں آئے گا کہ اگر ممکن ہو تو آپ اپنا رخ ایک مرتبہ کعبہ کی طرف کر لیں گے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کعبہ اس طرف ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں اس طرف, تو آپ کا منہ گویا کہ اس طرف ہوا. اب آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے اور وہ بھی سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے, تو آپ ایک مرتبہ اپنا منہ اس طرف کریں گے, ایسے کر کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی, اور پھر ظاہری بات ہے آپ کا منہ ہو گیا اس طرف. پھر آپ نماز پڑھتے رہو, آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پھر نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا کعبہ اس طرف ہے, آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ نفل نماز کو آپ اپنی سواری پر ادا کر سکتے ہیں, اور دوسری بات وہ دوسری طرف اگر آپ کا منہ ہے تب بھی ادا کر سکتے ہیں. صرف ایک مرتبہ جب نماز شروع کریں گے آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں گے, پھر آپ کی سواری کا منہ جس طرف بھی ہو آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کار میں بیٹھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, موٹر سائیکل میں بیٹھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اب یہ ڈرائیونگ کا الگ مسئلہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحرا میں تھے نا, صحرا پہ بیٹھے تھے اونٹ پر, اور آپ سواری پر بیٹھے سفر کر رہے تھے, وہاں تو ایکسیڈنٹ کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر آج آپ کسی موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں اور گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے, تو اب آپ نماز پڑھیں گے, تو پھر اب نماز میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا. پھر اگر آپ کی ڈرائیونگ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ خود ان چیزوں کو دیکھیں گے. شریعت نے اجازت دی ہے, ڈرائیور نہ پڑھے, باقی لوگ پیچھے پڑھنا چاہے پڑھ لیں. اور اگر سڑک بالکل صاف ہے, خالی ہے, صحرا میں ہے, آپ ایکسیڈنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, ڈرائیور بھی پڑھ سکتا ہے, تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس حدیث کے اندر یہ بات وہ بتائی گئی. اچھا, تو اس حدیث میں 2 مسئلے بیان کیے گئے. ایک مسئلہ یہ کہ نفل نماز سواری پر ادا کر سکتے ہیں چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو, کہ نفل میں سواری پر ہوتے ہوئے استقبال قبلہ کی شرط وہ ثابت ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے, لہذا فرض نماز سواری سے اتر کر ادا کی جائے گی. لیکن آج کل پھر آپ کو پتہ سواریاں پھر 2 قسم کی ہیں. اگر سمندر میں آپ سفر کریں گے تو وہ جہاز ہے, تو لہذا اب آپ سمندری جہاز میں بیٹھے اس سے تو آپ اتر نہیں سکتے, تو لہذا وہیں آپ نماز پڑھ لیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں. ہاں, اس میں صرف یہ ہے کہ بعد دفعہ جہاز جب چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے پانی کی لہریں جو ہیں اس کو ایسے ان بیلنس ہوتا ہے, وہاں پر ہچکولے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر تو کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, گرنے سے بچ سکتا ہے, تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے. لیکن اگر یہ فرض کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے, ہچکولے لگ رہے ہیں, پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. اور یہی بات اس میں آئے گی جو ہوائی جہاز میں. اب ہوائی جہاز میں بعد جو ہے سفر کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے, اور پھر کئی نمازوں کا پھر فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسے بندہ ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے, تو اس صورت میں آپ سواری پر نماز ادا کر سکتے ہیں, تو اس میں پھر انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی. اچھا, اس میں پھر وہ جو کعبۃ اللہ کا مسئلہ بھی آئے گا. مثلا اب کعبہ تو جتنی بھی اس کی بلندی ہے, فرض کر لو اس کی بلندی ہے, مثال کے طور پر مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے کتنی ہے, وہ 20 ہاتھ ہے, 50 ہاتھ ہے. مثلا فٹ میں اگر ہم کہیں تو وہ جناب 100 فٹ ہے, 150 فٹ ہے, کتنی ہے پتہ نہیں. تو اب جب جہاز اڑ رہا ہوگا وہ تو 50,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہوگا, تو وہاں تو کعبۃ اللہ اوپر آئے گا ہی نہیں گئی, تو وہاں پر بھی جہت کا تعین کیا جائے گا. یا کوئی شخص کسی اونچے پہاڑ پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس طرح اپنا رخ کرے گا. یا پھر وہ سمندر میں ہے بندہ, آبدوز میں ہے, یا پھر وہ تہ خانے میں ہے, بیسمنٹ میں ہے, تو وہاں پر بھی اس طرح منہ کر لے گا, تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. اچھا جی, تو اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں, مسائل معلوم ہوتے ہیں, وہ یہی ہیں کہ چلتی سواری پر نماز جائز ہے. معلوم ہوا گدھا, خچر, گھوڑا, اونٹ ان کے ظاہری بدن اور ان کے پسینے پاک ہیں, وگرنہ ان پر نماز جائز نہ ہوتی. اور مسافر سواری پر نفل نماز ادا کر سکتا ہے چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو.
سوار رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرے گا، کیونکہ اس حال میں وہ رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ نے مکلف پر فضیلت والے اعمال میں آسانی کی ہے، جس کی سب سے عمدہ مثال نماز کا سواری پر ادا کرنا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ کہ سواری پر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں، جیسا کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ آپ نے فرض نماز سواری سے اتر کر ادا فرماتے تھے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرض اور نفل دونوں میں ادائیگی کے طریقے میں یکسانیت ہے، الا یہ کہ کسی میں استثناء کی دلیل ہو، جیسے یہاں پر ہے۔ تو یہ بات اب تفصیل اس کی بات ہو چکی ہے۔ اچھا جی، ایک اس حوالے سے ایک حدیث اور رہ گئی ہے، پھر آگے ایک اور نئی بات آ رہی ہے، تو وہاں سے پھر آئندہ سبق کو شروع کریں گے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے، پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ولی ابی داؤد من حدیث انس رضی اللہ عنہ وكان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل بناقة القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه واسناده حسن۔ حضرت سنن ابی داؤد میں، یہ سنن ابی داؤد جو حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تھے اور سفر کے دوران سواری پر ہی نفل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تھے، تو پہلے اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ فرماتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر آپ کی سواری کا جدھر کو بھی رخ ہوتا ادھر ہی رخ فرما کر نماز ادا فرماتے رہتے۔ تو اس حدیث میں وہی بات بیان ہوئی جو پیچھے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ سفر میں سواری کا جدھر کو بھی منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ نماز کی ابتدا قبلہ رخ ہو کر کی جائے، پھر جدھر کو سواری کا منہ ہو جائے اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہیں تک آج ہمارا سبق ہوگا، اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ تو آخر میں ذی الحجہ کے حوالے سے چند ایک باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام ہیں ذی الحجہ کے ایام ہیں، اور ذی الحجہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاص طور پر جو پہلے 10 دن ہیں، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا کہ کوئی شخص اپنی سواری اور اپنا مال لے کر نکلے اور پھر وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی سب کچھ قربان کر دے، ہاں اس کا اجر بہرحال زیادہ ہوگا۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاکثروا فیہن، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تم لا الہ الا اللہ کہو، اور کثرت کے ساتھ اس میں سبحان اللہ کہو، اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو۔ فاکثروا فیہن التحلیل والتکبیر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جو ہے تحمید الحمدللہ، یہ 3 تسبیحات کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی عمل آپ ان دنوں میں کریں گے وہ باقی دنوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا۔ حتیٰ کہ اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوئی ایک کام، فرض کر لو آج کا دن ہے، خاص طور پر ذہن میں یہ بات رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص دن دیے، ان دنوں کا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، ہم خاص طور پر دل کے خاص ارادے اور نیت کے ساتھ ہم ایک جو ہے نا، بھلے ایک رکوع قرآن کا پڑھے، ہم 2 رکعت نوافل ہی پڑھے، ہم جو ہے 10 روپے صدقہ ہی کریں، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور صدقے کی بات آئی تو ادارے کی طرف سے آپ سب بہنوں کو ایک وہ جو اطلاع ملی ہوگی، نوٹس ملا ہوگا، کچھ تصاویر آپ کو بھیجی گئی ہوں گی۔ وہ تصاویر یہ ہیں کہ یہ جو افریقی ممالک ہیں، ان ممالک میں ادارہ جو ہے وہ بچوں کی کفالت بھی کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے، وہ کنویں بھی کھدواتا ہے، راشن بھی تقسیم کرتا ہے، مسجدیں بھی بنواتا ہے، اور ایسے کچھ بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو پچھلے سال بچوں کی کفالت جو کی تھی وہ 50 بچوں کی کفالت کی تھی، اور ان کے لیے آپ جیسی بہنوں نے جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتی ہیں، انہوں نے ان کی کفالت جو ہے
اس کا ذمہ لیا تھا، تو 50 بچوں کی کفالت کی گئی۔ اسی طرح اب بھی آپ بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ادارہ پھر اس کار خیر کو آگے بڑھائے گا اور بچوں کی کفالت کرے گا، بچوں کی کفالت کا ذمہ لے گا، تو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ادارے کے ساتھ اس معاملہ میں آپ جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خرچ کریں اور بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لیں، اور ان ایام میں لیں۔ یہ جو 10 ایام ہیں، ان 10 ایام میں اگر آپ کفالت کریں گی یا پیسہ خرچ کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو باقی دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ تو اب ادارے کو پیسے آپ نے کیسے بھیجنے ہیں، تو وہ آپ کا جو گروپ ہے اس میں وہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ وغیرہ وہ بھیجے ہوئے ہیں، تو اس بارہ میں بھی آپ سب لوگ ادارے کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف خاص رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، جب اللہ تعالیٰ نے خاص پیکج ہمیں دیا ہے اور ہمیں اطلاع دی ہے کہ خاص دن ہے، 10 دن ہے، ان کا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو ایک لحاظ سے ہمارا امتحان بھی ہے کہ کون اب اس بات کی طرف متنبع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ جیسا کہ مختلف جو ادارے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سپر سٹور ہوتے ہیں، وہ سیل لگاتے ہیں، سیل، اور چیزیں سستی دیتے ہیں، تو اس وقت لوگ ایسی بھیڑ پڑتی ہے نا، ٹھٹ لگ جاتے ہیں، لوگ اتنے کثرت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہاں پر چیزیں سستی مل رہی ہیں، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا جب اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ مخصوص ایام لا کر کے اعلان کیا ہے کہ ان کا عمل مجھے زیادہ پسند ہے، تو کیا ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، یہ جو 10 دن ہے تو لہذا ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ بعد دفعہ آپ نے سارے ہی روزے رکھے، اور خاص طور پر پھر جو عرفے کا روزہ، اس کی تو فضیلت الگ سے بیان فرمائی کہ جو عرفے کا روزہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ جو احادیث آپ پڑھ رہی ہیں اس کی بہت برکت ہے، فضیلت ہے، جیسا کہ احادیث پیچھے بیان کی گئی تھی۔ یہ بعض دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسائل تو تقریباً ہمیں معلوم ہی ہیں، معلوم ہونا اور بات ہے، حدیث پڑھ لینا اور بات ہے۔ اب حدیث پڑھ کر جو آپ کو علم آئے گا اس کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ فضیلت ہے کہ آپ خود احادیث کو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کو سننا، حدیث کو دیکھنا، یہ برکت ہے، سعادت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ لہذا کبھی بھی سستی کا شکار مت ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت نکالنا آپ کے لیے باعث خیر بنائے، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا فرمائے۔ تو اب میں بہن سے گزارش کروں گا کہ جو بہنوں کے سوالات ہیں وہ سوالات آپ پڑھ دیجئے تاکہ میں ان کے جوابات دے سکوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو شیخ کر دو۔ صاحب، سوال ہے قضائے عمری نماز تو نہیں ہوتی ہے، وہ آپ سے افرمیشن چاہ رہی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی، قضائے عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ جب انسان نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو وہ اس نے ایک جرم کیا اور اس نے پھر اللہ سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی توبہ جو ہے، توبہ ہے ہی اس چیز کا نام، پچھلا قصور معاف ہو گیا، کیونکہ اللہ کے حقوق ہے نا، تو لہذا قضائے عمری کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے، بعض لوگ قضائے عمری کی تاکید کرتے ہیں، پھر اس کا الگ سے طریقہ بتاتے ہیں، مختصر طریقہ، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، ایسا کچھ کسی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے، تو لہذا اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جی اگلا سوال۔ نماز ایک بار گئی تو پھر وہ فوت ہو جاتی ہے، کدھر گیا سوال؟ ایک منٹ شیخ صاحب، کوئی بات نہیں۔ پھر سے اگلا اگر پلین اور ٹرین کے سفر کر رہی ہوں تو فرض نماز کے لیے قبلہ کیسے معلوم کروں؟ ہاں، اس کے لیے ایک تو وہی بات ہے، سب لوگوں کے پاس موبائل موجود ہیں، جب ہم نے سفر شروع کرنا ہے تو اس میں آپ وہ قبلہ ڈائریکشن جو ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے آپ دیکھ لیں، ایک بات۔ دوسرا جو ہے، جو ٹی ٹی ہوتا ہے نا، ٹکٹ چیک کرتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں ہاں جی اس طرف کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور تیسرا یہ ہے، بعض جگہ تو سہولت کے لیے قبلے کا جو رخ ہے نا وہ اس میں نشان لگایا ہوتا ہے، اس کا مطلب کوشش کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
لیکن اگر آپ کے پاس نہ موبائل ہے، نہ کمپاس ہے، نہ کوئی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، آپ نے خود سے کوشش کر لی ہے، پھر آپ اللہ کا نام جدھر آپ کو سمجھ آ جائے اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، جیسا کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی۔ جی جی وہ والا سوال تھا شیخ صاحب، نماز ایک بار گئی تو پھر فوت ہو جاتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی، پلیز کلیریفائی، وضاحت کیجیے کہ یہ اس کی قضا نہیں ہوگی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی۔ ہاں دیکھیں، نہیں قضا ہوگی۔ ایک ہے قضائے عمری کا تصور، جو اس نے 10 سال 20 سال 50 سال سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مثلا آج کی نماز، کل کی نماز اس نے نہیں پڑھی تو وہ تو اس کو پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو فارغ ہوئے تو آپ نے ساری نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے جب پڑاؤ کیا ایک جگہ پر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باقاعدہ پہرے دار بنا کر بٹھایا کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہو تو ہمیں اٹھا دینا، اور وہ پھر بیٹھے، لیکن سارے ہی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک سوتے رہے سارا لشکر؟ کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوا، سورج کی کرنیں جب پڑیں تو پھر آنکھ کھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی ہم نے تو تمہیں جگانے کے لیے بلایا تھا، بٹھایا تھا، ذمہ دار لگائی تھی، تو تم خود سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنا پیارا جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے ہی مجھے سلا دیا، اس نے مجھے نیند دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے نکلو، یہاں شیطان ہے، اور آپ نے پھر آگے جا کر نماز ادا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کو تو پڑھا جائے گا۔ یہ جو قضائے عمری ہے نا، یہ اس کی بات ہے، وہ نہیں پڑھنی۔ لیکن جیسے ہماری 1 دن کی 2 دن کی نمازیں رہ گئی ہیں یا ہم بھول گئے تھے، تو جب یاد آئے گی، جب سو کر اٹھے گا انسان اس وقت نماز پڑھے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی سو جائے یا نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو اسی وقت نماز پڑھے، اس کی نماز کا وہی وقت ہے، لہٰذا اس کو تو پڑھا جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ قصر نماز کتنے دن کے سفر پہ ہوتی ہے؟ ہاں، اب یہ جو قصر نماز کا یہ سوال ہے نا، یہ اس کو میرا خیال ہے آگے باقاعدہ طور پر نہ قصر نماز کا مسئلہ آئے گا، اس کے لیے اٹھا لیجیے، کیونکہ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے، سوال بھی بڑا ہے، لمبا ہے، تو پھر باقی بہنوں کے سوالات رہ جائیں گے۔ مختصر یہ ہے، عرف عام میں جس کو سفر کہا جاتا ہے نا، اس پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو واپس آنے تک نماز پڑھتے، تو اس میں کوئی قید نہیں، 1 دن 2 دن، اور سفر بھی وہ 10 میل ہے 12 میل ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 فرسخ جب سفر کرتے تھے نا تو آپ قصر کرتے تھے، اور 1 فرسخ جو ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں 3 میل، تو گویا 9 میل ہو گئے۔ اب اربوں کے میل ہمارے میلوں سے بڑے ہوتے تھے، سب ملا ملو کر کے تقریباً کوئی 24 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہو تو پھر اپنی بستی سے نکل کر کے آپ سفر نماز پڑھیں گے، قصر نماز پڑھیں گے، اور وہاں اب آپ جب تک عرف عام کے لحاظ سے مسافر ہیں یا آپ تذبذب کی حالت میں ہیں، اس وقت تک آپ قصر نماز پڑھتے رہیں گے، بھلے آپ 6 مہینے ہیں، ہفتہ ہیں، 10 دن ہیں، جتنے دن ہیں آپ نماز پڑھتے رہیں گے۔ ایک موقع پہ۔ دوسرا موقع یہ ہے، اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں نے 3 دن سے زیادہ رہنا ہے تو وہ پھر پہلے دن سے وہاں جا کر کے پوری نماز پڑھے گا۔ یہ 2 موقع اس بارے میں۔ جی اگر کبھی سفر میں ہے اور کبھی کوئی ناپاکی کپڑوں پہ لگ گئی ہے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناپاکی لگ گئی ہے، اب 2 صورتیں ہو سکتی، یا تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، یا اس کا علم ہو چکا ہے۔ اب علم ہے ہی نہیں پھر تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے آئے تھے، آپ نے نماز شروع کر دی، لیکن آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا، پھر آپ نے جوتا اتارا، لیکن وہ جو رکھتے پڑھ لی تھی ان کو دوبارہ نہیں دہرایا، اس کا مطلب گندگی تھی، پتہ نہیں چلا، خیر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گندگی لگی بھی ہوئی ہے اور اس کا پتہ بھی ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہوں گی، ایک صورت یہ ہوگی یا تو آپ اس کو دور کرنے پر قادر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر قادر نہیں ہیں تو جیسا کہ پیچھے بات ہوئی تھی، پھر آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے، اور اگر آپ قادر ہیں تو پھر آپ کو اس کو دور کرنا چاہیے ہر صورت، چونکہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور یہ ضروری ہے۔ اب پاک کرنے کے لیے پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کہیں گے یا تو وہاں پانی نہیں ہے، میں کس سے صاف کروں؟ پانی ہے تو پانی سے دھو لیجئے،
اگر پانی نہیں ہے تو اس کو مٹی کے ساتھ رگڑ دیجئے، اگر اس کے آپ مٹی کے ساتھ رگڑ دیں گے وہ پاک ہو جائے گی، بھلے اس کے اثرات باقی رہیں، چونکہ آگے حدیث آئے گی بلکہ گزر چکی ہے کہ صحابیات جو ہوتی ہیں جب پردے کے احکام نازل ہوئے پھر انہوں نے بڑی بڑی جب چادریں لے لی تو اپنے گھروں سے نکلتی تھیں، تو مسجد نبوی جب پہنچتی تھی تو رستے میں کچا رستہ تھا اور کوڑا جہاں پر لوگ پھینکتے تھے ان کے اوپر سے گزر کر جاتی، تو ان کے وہ چادروں کے پلو جو تھے نا اس میں وہ گندگی لگ جاتی، اور انہوں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے، جب ہم گھر سے آتی ہیں تو ہمارے پلو جو ہے اس گندگی والی جگہ پر گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ تو گندے ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ صاف مٹی والی جگہ پر سے بھی رگڑ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کھاتے، تو فرمایا وہ پھر اس کو پاک کر دے گا، تو اس کا مطلب پانی نہ ہو تو پھر آپ مٹی سے رگڑ کر اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ جی، فرض نماز کے بعد تکبیرات کب پڑھیں اور کتنی بار پڑھیں؟ ذی الحجہ کے لحاظ سے جو فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے آپ شروع کریں گے اور 13 تک پڑھیں گے جو فرض نمازوں کے بعد ہے۔ ویسے ان دنوں میں آپ نمازوں کے بعد کے علاوہ مخصوص اگر نہیں کرتے ہیں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، سارا دن پڑھ سکتے ہیں، جو بھی اپنے لیے کر لیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے وہ ہے 9 ذی الحجہ سے اور 13 ذی الحجہ تک، وہ نمازوں کے بعد بھی پڑھیں گے اور بازاروں میں آتے جاتے اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ جی، پوچھ رہے ہیں کہ شیخ کیا ہم نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے اگر ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا جی جی کام جی، کرتے ہیں ہاسپٹل میں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے، خاص طور پر سفر میں یا کسی بھی مجبوری کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن کون کون سی نمازیں جمع ہوں گی؟ ظہر اور عصر جمع ہو سکتی ہیں، مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے مغرب اور عصر اور مغرب کو جمع کرنا شروع کر دیں، نہیں، ظہر اور عصر کو پڑھ سکتے ہیں آپ، پھر مغرب اور عشاء کو پڑھ سکتے ہیں آپ، تو جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی مجبوری ہے، سفر میں، اسپتال میں ہے، تو پھر آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کرنا ثابت ہے۔ جی، آپ کہہ رہی ہیں کہ مستقل نماز فجر ان سے رہ جا رہی ہے، تو کیا پھر یہ جب بھی اٹھیں پڑھ لیں، ادا کر لیں نماز؟ ہاں بالکل، اس میں 2 باتیں، ایک بات تو یہ ہے پہلے تو اپنی عادت کو چینج کریں، اب اگر وہ مستقل طور پر فجر رہ رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ جلدی نہیں سو رہے ہوں گے، گپیں لگتی رہتی ہیں گھر میں اور پھر ٹی وی دیکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو جس کی وجہ سے پھر جب لیٹ سوئیں گے تو اس فجر کی ٹائم آنکھ نہیں کھلے گی، تو لہذا عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، انشاءاللہ وقت پر آنکھ ضرور کھلے گی۔ دوسری بات یہ ہے الارم وغیرہ لگائیں، بندوبست کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ سب کوشش کرنے کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو بالکل جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ اس وقت پڑھیں گی اس نماز کو۔ اور آخری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہیں، نمبر 1 عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، تو اب اگر کسی شخص پر یہ نمازیں بھاری ہیں اور بھاری محسوس ہو رہی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ آہستہ آہستہ وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، جبکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ ساری رات عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھنے کی حدیث ملتی ہے، تو کیا ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، اشراق کے بارے میں یہ کم از کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتوں تک ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اشراق کی آپ نے کم از کم کتنی رکھتے ہیں؟ 2، پھر آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہیں۔ جی، شیخ صاحب یہ 2 2 کر کے پڑھیں گے نا، 2 2 کر کے ہاں 4؟ بالکل 2 2 کر کے پڑھیں گے، بلکہ ان کو ہی نہیں 2 2 پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جی صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، جی فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات کی نمازیں وہ 2 2 کر کر ہی پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، 4 پڑھنے کی اجازت ہے لیکن 2 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا ہو تو عصر کے وقت یا ظہر کے وقت پڑھیں؟ دونوں صورتیں جائز ہیں، یا تو آپ جب ظہر کا وقت شروع ہوا ہے آپ اس کے ساتھ ہی، اب یہ اصل میں کام کی سفر کی نوعیت ہے نا، اگر اب آپ ظہر کی نماز پڑھی اور اب آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں
تو اب آپ کیا کریں، ساتھ ہی اثر بھی پڑھ لیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا جہاں وقت ختم ہو رہا ہے وہاں پر پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کا جہاں شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں دونوں کو ملا کر پڑھ لیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت دونوں کو ملا کر پڑھ لیں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے سفر پہلے شروع کر دیا تھا، ظہر کی نماز کا بھی وقت نہیں ہوا تھا، آپ نے سفر شروع کر دیا، اب آپ سفر کرتے جا رہے ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی جو ہے نا گاڑی ہے، بس ہے، ٹرین ہے جو آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں، یا پھر آپ کی اپنی گاڑی ہے۔ تو اگر ایسی گاڑی ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، پھر آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیں اور پھر اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ جی پوچھ رہی ہیں کہ کیا بغیر عذر کے بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے، یا جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بازار جا رہے ہیں تو کیا میں ہاں نماز جمع کر لوں؟ ہاں، دیکھیں حدیث میں یہ آتا تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کی ہے، نہ کوئی بارش تھی نہ کوئی دشمن کا خوف تھا، یعنی کہ عام طور پر تو بارش جب ہوتی تب نماز جمع کی جاتی ہے یا دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو صحابی فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا، آپ نے پھر بھی جمع کی ہے نماز۔ لیکن اگر ہم اس کو عام طور پر اس کی اجازت دے دیں گے پھر تو لوگ دو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں گے اور یہ عادت بن جائے گی، لہٰذا ہم اس کو مجبوری پر ہی معمول کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بازار جا رہے ہیں اور اب جائیں گے تو پھر نہیں آ سکیں گے، آپ کی نماز جو ہے ضائع ہو جائے گی، ہاں اس صورت میں آپ جمع کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنے۔ جی کہہ رہی ہیں کہ ہم 12 سال پہلے میں نے عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، کیا اب میں اس کو ادا نہیں کر سکتی؟ نہ وہ پھر وہی آ جائے گی نا، 12 سال پہلے جو چھوٹ گئی تھی تو اب تو پھر 12 سال پہلے کسی کی اثر چھوٹی ہے تو کسی کی پانچوں چھوٹی ہیں تو وہ قضائے عمری آ جائے گی، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ جی اچھا، کہہ رہی ہیں کہ بھول کے کھانا کھا لیا ہے روزے میں، تو اب کیا روزہ ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا، بھول کر کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی پوچھ رہی ہیں کہ جمع نماز کیسے پڑھی جائے گی، کہ ظہر اور عصر کی 4 ایک ٹوٹل پڑھی جائیں گی کہ کیا؟ نہیں، اگر آپ مقیم ہیں مطلب یہیں پر ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ اپنی سنتیں بھی پڑھیں، آپ فرض بھی پڑھیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو پھر اس صورت میں تو قصر پڑھیں گے، آپ 2 ظہر کے پڑھیں گے، 2 عصر کے پڑھیں گے، سنتیں وغیرہ نوافل جو وہ تو ویسے ہی معاف ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، سوالات ہو گئے شیخ۔ جی ٹھیک ہے جی، تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اپنی کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔